إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن اللہ علی کل شیء شہید۔ ترجمہ: بے شک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک مسلمان۔ ارشاد فرمائے کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو عیسائی ہیں اور جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو مشرک ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور ان میں جو جنت کا مستحق ہوگا اسے جنت میں، اور جو جہنم کا حقدار ہوگا اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، لہذا اس فیصلے میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، آج اگرچہ ہر شخص اپنے آپ کو حق اور ہدایت کا پیروکار کہتا ہے، مگر اس کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جب اہل حق کو عزت و احترام کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا اور اہل باطل کو ذلت و خواری کے ساتھ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہاں یاد رہے کہ دین اسلام ہی حق ہے اور اسے ماننے والا حق پر ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا، لیکن اب دین اسلام سے وہ دین مراد ہے جو حضور پر نور علیہ السلام لے کر آئے ہیں، لہٰذا اب آپ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ نمبر دو، اس آیت میں ہر ایک کے لیے بہت وعید ہے، لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ فیصلے اور قضا کے دن کو یاد رکھے اور وہ اعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے اس کے حق میں اچھا فیصلہ فرمائے، اور اسے جہنم کے دردناک عذاب سے بچا کر جنت کی ہمیشہ رہنے والی عالی شان نعمتیں عطا فرمائے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج چاند ستارے تمام پہاڑ درخت اور چوپائے، یہ سب جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا اسے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے آدمی یعنی مسلمان طاعت و عبادت کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب مقرر ہو چکا ہے، لیکن ان کے بھی سائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ اس کی شقاوت کے سبب ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نوٹ: یہ آیت سجدہ ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ عزت و ناموری کسی کی میراث نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم یا کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عزت و ناموری کو اپنی میراث سمجھ لے
اور اسی فریب میں مبتلا رہے کہ چاہے ہم جو کچھ کرتے رہیں، کتنے ہی اعمال سیاہ سے اپنا اعمال نامہ بھر دیں اور کردار اور سیرت کتنی ہی داغدار نہ کر لیں، ساری زندگی عزت کے ساتھ ہی رہیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ کا اہل ثابت کر دیتا ہے، اللہ عز و جل اسے عزت دیتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے عمیق گھڑے میں گرا دیا جاتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود۔ ترجمہ، یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ سب اور ان کی کھالیں جل جائیں گی۔ ہذان خصمان، یہ دو فریق ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنین اور پانچوں قسم کے کفار جن کا اوپر ذکر کیا گیا، یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب عز و جل کے دین اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں ہر طرف سے آگ گھیر لے گی اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں چربی وغیرہ ہے وہ سب اور ان کی کھالیں جل جائیں گی۔ جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی کیفیت، جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی کچھ کیفیت ان آیات میں بیان ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتہائی گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے کرتے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا، اور یہ سحر یعنی گل جانا ہے، پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا اور بار بار ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کافروں پر ڈالا جانے والا پانی ایسا تیز گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو ان کو گلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں جہنم کے اس عذاب سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ترجمہ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، وَلَهُم، اور ان کے لیے ارشاد فرمائے کہ جہنم میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے لوہے کے گرز ہیں جن سے انہیں مارا جائے گا۔ جہنم کے گرز، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جن گرزوں سے مارا جائے گا وہ لوہے کے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ لوہے کا گرز زمین پر رکھا جائے پھر جن و انس سب جمع ہو جائیں تو اسے زمین سے نہ اٹھا سکیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر وہ گرز پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، گرز لگنے کے بعد پھر بندے کو پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی بہت شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے گرز لوہے کے ہیں، یعنی اس یاد سے خوف خدا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے اس خوفناک عذاب سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ ترجمہ، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ کفار گھٹن کے سبب جہنم میں سے نکلنا چاہیں گے تو گرزوں سے مار کر پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جس کا جلانا انتہائی شدید ہے۔ جہنم کو پیدا فرمانے میں حکمت، جہنم اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی کبریائی کا اندازہ ہو جائے اور لوگ اس سے ڈرتے رہیں اور اس کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے باز رہیں۔ افسوس آج لوگوں کے دل کی سختی کا یہ حال ہے کہ قرآن مجید میں جہنم کے انتہائی دردناک عذابات کے بارے میں پڑھنے کے باوجود ان سے ڈرتے نہیں اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گناہوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد۔ ترجمہ: بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ کا راستہ دکھایا گیا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کو داخل فرمائے گا۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے قیامت کے دن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں پر ہونے والے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور ایسے موتی پہنائے جائیں گے جن کی چمک مشرق سے مغرب تک روشن کر ڈالے گی، اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا جسے پہننا دنیا میں مردوں پر حرام ہے۔ آیت میں بیان کی گئی جنتی نعمتوں سے متعلق 3 احادیث۔ اس آیت میں جنت کی جن نعمتوں کے بارے میں بیان ہوا ان سے متعلق 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پانی کا دریا، شہد کا دریا، دودھ کا دریا اور شراب کا دریا ہے، پھر ان سے نہریں نکلتی ہیں۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے اعضاء میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کو پانی پہنچے گا۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے سر پر تاج ہوں گے اور ان تاجوں کا ادنا موتی مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے گا۔ مردوں کے لیے ریشم پہننے کی وعیدیں۔ احادیث میں ریشم پہننے والے مرد کے لیے سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے چند سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لے کر ارشاد فرمایا، بے شک یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔ نمبر 3، مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ریشم وہ پہنے گا جس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ نمبر 5، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ریشم کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ کا کپڑا پہنائے گا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی۔ اس آیت میں پاکیزہ بات سے کلمہ توحید مراد ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے قرآن مجید مراد ہے، اور صراط حمید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ ترجمہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا۔ شان نزول، یہ آیت سفیان بن حرب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ بے شک انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی اطاعت سے اور اس مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے، اور اس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، مفسرین فرماتے کہ اگر یہاں آیت میں مسجد حرام سے خاص کعبہ معظمہ مراد ہو
جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مسجد حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے اور اس کی طرف منہ کرنے میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی سب برابر ہیں، سب کے لیے اس کی تعظیم و حرمت اور اس میں حج کے ارکان کی ادائیگی یکساں ہے، اور طواف و نماز کی فضیلت میں شہری اور پردیسی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اور اگر اس آیت میں مسجد حرام سے مکہ مکرمہ یعنی پورا حرم مراد ہو، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تو اس صورت میں آیت کی معنی یہ ہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پردیسی سب کے لیے برابر ہے، اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کو حق حاصل ہے، جبکہ کوئی کسی کو اس کے گھر سے نکالے نہیں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی زمینوں کو بیچنے اور ان کا کرایہ حاصل کرنے کو منع فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مکہ مکرمہ حرم ہے، اس کی زمینیں فروخت نہ کی جائیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے۔ مسجد حرام میں ناحق زیادتی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس سے شرک و بت پرستی مراد ہے۔ نمبر 2، اس سے ہر ممنوع قول اور فعل مراد ہے، حتیٰ کہ خادم کو گالی دینا بھی اس میں داخل ہے۔ نمبر 3، اس سے حرم میں احرام کے بغیر داخل ہونا یا حرم کے ممنوعات کا ارتکاب کرنا، جیسے شکار مارنا اور درخت کاٹنا وغیرہ مراد ہے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو تجھے قتل نہ کرے تو اسے قتل کرے، یا جو تجھ پر ظلم نہ کرے تو اس پر ظلم کرے۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن انیس بن خطل کو 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا، جن میں ایک مہاجر تھا اور دوسرا انصاری۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے نسب کی فخریہ باتیں بیان کی، تو عبداللہ بن انیس کو غصہ آیا اور اس نے انصاری کو قتل کر دیا اور خود مرتد ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا۔ کعبہ معظمہ کی عمارت پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی تھی، اور جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا تو اس وقت وہ آسمان پر اٹھا لی گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ شریف کی عمارت دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بتانے کے لیے ایک ہوا مقرر کی، جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت موجود تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو خاص زمین کے اس حصے کے اوپر تھا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی پرانی بنیاد پر کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کی۔ اللہ تشرک بی شیئا، اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے شرک سے، بتوں سے اور ہر قسم کی نجاستوں سے خوب صاف ستھرا رکھو۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے پاک ہیں۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایک آن کے لیے بھی شرک نہیں کرتے، وہ شرک سے پاک ہیں اور گناہوں سے بھی معصوم ہیں۔ اور اس آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ معاذ اللہ شرک میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرمایا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ کوئی دوسری غرض نہ ملانا۔ مسجد تعمیر کرنے اور اسے صاف ستھرا رکھنے کے فضائل اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد تعمیر کرنا، اسے صاف ستھرا رکھنا اور اس کی زینت کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں مسجد تعمیر کرنے اور اسے صاف ستھرا رکھنے کے 3 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو اور ان سے کوڑا کرکٹ نکالو۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور اس سے کوڑا کرکٹ نکالنا حور عین کے مہر ہیں۔ نمبر 2، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے مسجد سے اذیت دینے والی چیز جیسے مٹی کنکر نکالی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک عورت مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے دفن کرنے کی اطلاع نہ دی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیا کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت پر نماز پڑھی اور فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے کیونکہ وہ مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی۔ مسجد کا متولی کیسا ہونا چاہیے؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی نیک آدمی ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں متولی بننے کے لائق وہ ہے جو دیانت دار، کام کرنے والا اور ہوشیار ہو، اس پر وقف کی حفاظت اور خیر خواہی کے معاملے میں کافی اطمینان ہو، فاسق نہ ہو کہ اس سے نفسانی خواہش یا بے پرواہی یا حفاظت نہ کرنے پر لہو و لعب میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقف کو نقصان پہنچانے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو، بدعقل، عاجز یا کاہل نہ ہو کہ اپنی حماقت، نادانی، کام نہ کر سکنے یا محنت سے بچنے کے باعث وقف کو خراب کر دے۔ فاسق اگرچہ کیسا ہی ہوشیار، کام کرنے والا اور مالدار ہو، ہرگز متولی بننے کے لائق نہیں کہ جب وہ شریعت کی نافرمانی کی پرواہ نہیں رکھتا تو کسی دینی کام میں اس پر کیا اطمینان ہو سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ حکم ہے کہ وقف کرنے والا اگر خود فسق کرے تو واجب ہے کہ وقف اس کے قبضے سے نکال لیا جائے اور کسی امانت دار اور دیانت دار کو سپرد کیا جائے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو۔ کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اب لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کر دی کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت اذن میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ عز و جل نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو۔ یأتوک رجالا، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، یعنی جب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور کی راہ سے آتی ہیں اور کثیر سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہو جاتی ہیں۔ پیدل حج کرنے کے فضائل، اس آیت میں حج کے لیے پیدل آنے والوں کا پہلے ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدل حج کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں مکہ مکرمہ سے پیدل حج کرنے کے 2 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مکے سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے مکہ لوٹ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ عرض کی گئی حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے ہر اس قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں ہیں جو اس کی سواری چلے، اور پیدل حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہیں۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں۔ اس سے پہلی آیات میں حج کرنے کا حکم دیا گیا اور اب اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں تاکہ وہ حج کر کے
اپنے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے وہ فوائد حاصل کریں جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں، دوسری عبادت میں نہیں پائے جاتے۔ حج کا دینی اور دنیاوی فائدہ۔ حج کرنے والے کو دینی فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش کلام کیا نہ فسق کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں لوگ تجارت کر کے مالی نفع بھی حاصل کرتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشیوں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کے ذریعے رزق دیا، انہیں ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشیوں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ سے رزق دیا، اس نعمت پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کریں اور اس کی پاکی بیان کریں۔ معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ نمبر 1، ان سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ نمبر 2، معلوم دنوں سے قربانی کے دن مراد ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہما بھی اسی کے قائل ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم ان سے کھاؤ۔ دور جاہلیت میں کفار حج کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے تھے ان کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے۔ اس آیت میں ان کا رد کیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم حج کے دنوں میں جو جانور ذبح کرو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق 4 شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق 4 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے۔ یہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ نمبر 1 بکری، اس میں بھیڑ اور دمبا بھی شامل ہے۔ نمبر 2 گائے، بھینس بھی اسی میں شمار ہے۔ نمبر 3 اونٹ۔ قربانی کے جانور میں جو شرطیں ہیں وہ ہدی کے جانور میں بھی ہیں، مثلا اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی، مگر بھیڑ اور دمبا 6 مہینے کا۔ اگر سال بھر والی بکری کی مثل ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور اونٹ گائے میں یہاں بھی 7 آدمیوں کی شرکت ہو سکتی ہے۔ ہدی یعنی قربانی کے لیے حرم میں لے جایا جانے والا جانور اگر حج کران یا تمتع کی قربانی کا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت میں سے کچھ کھا لینا بہتر ہے۔ اسی طرح اگر قربانی نفلی ہو اور جانور حرم میں پہنچ گیا ہو تو اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، البتہ اگر جانور حرم میں نہ پہنچا تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، بلکہ اب وہ فقراء کا حق ہے۔ اگر وہ جانور حج کران، تمتع اور نفلی قربانی کے علاوہ کسی اور جیسے کفارے کی قربانی کے لیے ہو تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، اور جس قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا خود کھا سکتا ہے وہ مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے، اور جس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا وہ نہ مالداروں کو کھلا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی خال وغیرہ سے نفع لے سکتا ہے۔ ہدی کا گوشت حرم کے مسکینوں کو دینا بہتر ہے، اس کی نکیل اور جھول کو خیرات کر دیں اور قصاب کو اس کے گوشت میں سے کچھ نہ دیں۔ ہاں اگر اسے صدقے کے طور پر کچھ گوشت دیں تو اس میں حرج نہیں۔ نوٹ: ہدی سے متعلق مزید شرعی مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت جلد 1 حصہ 6 سے ہدی کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ ترجمہ: پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ ثم ليقضوا تفثهم، پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں۔ ارشاد فرمایا کہ پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں، مونچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، بغلوں اور زیر ناف کے بال دور کریں اور جو منتیں انہوں نے مانی ہوں وہ پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ اس سے طواف زیارت مراد ہے۔ خانہ کعبہ کی شان۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی ظالم و جابر شخص اس گھر پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ لوگوں کے قبضے اور ملکیت سے آزاد ہے، اور جس نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ جیسا کہ ابرہہ اور اس کے لشکر نے جب خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو اس کا جو حشر ہوا اس سے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو۔
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ ترجمہ، حکم الہی یہ ہے اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے بے زبان چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرنے پر ابھارتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت عطا کی ہے تو یہ تعظیم اس کے لیے بہتر ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، خواہ وہ حج کے مناسک ہوں یا ان کے علاوہ اور احکام ہوں، اور ان کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کیے جائیں اور جن کاموں سے منع کیا انہیں نہ کیا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں حرمت والی چیزوں سے حج کے مناسک مراد ہیں اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ حج کے مناسک پورے کیے جائیں اور انہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے وہ مقامات مراد ہیں جہاں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، جیسے بیت حرام، مشعر حرام، بلد حرام اور مسجد حرام وغیرہ، اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق اور ان کی عزت و حرمت کی حفاظت کی جائے۔ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام۔ حضرت عیاش بن ابو ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگ تب تک ہمیشہ بھلائی پر ہوں گے جب تک وہ مکے کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے، اور جب وہ اس حق کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، تجربے سے بھی ثابت ہے کہ جس بادشاہ نے کعبہ معظمہ یا حرم شریف کی بے حرمتی کی ہلاک و برباد ہو گیا۔ یزید پلید کے زمانے میں جب حرم شریف کی بے حرمتی ہوئی تو یزید ہلاک ہوا اور اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں اور جن مقامات کو اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت عطا کی ہے ان کی تعظیم کرنے والا بھلائی پاتا ہے اور ان کی بے حرمتی کرنے والا نقصان اٹھاتا اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے اور ان کی بے حرمتی کرنے سے بچے۔ نیز جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قرب و شرف عطا فرما کر عزت و عظمت سے نوازا ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم وغیرہ، ان کی اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی تعظیم کرے اور کسی طرح ان کی بے ادبی نہ کرے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے تمام جانور حلال کیے گئے۔ آیت کے اس حصے کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن جانوروں کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے ان کے علاوہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں، تم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر کے کھا سکتے ہو، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرو اور اس نے جو چیز حلال فرمائی اسے حرام قرار نہ دو، جیسا کہ بعض لوگ بحیرہ اور سائبہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے ہیں، اسی طرح جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے حلال قرار نہ دو، جیسا کہ بعض لوگ دھاری دار چیز کی چوٹ کے بغیر مارے ہوئے اور مردہ جانور کا گوشت کھانے کو حلال کہتے ہیں۔ نوٹ: حرام جانوروں سے متعلق تفصیلی بیان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں گزر چکا ہے، وہاں سے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی طرف منسوب جانوروں کا شرعی حکم، یاد رہے کہ جن جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کیا جائے اور انہیں ذبح شرعی طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی حلال ہیں، اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسے جانوروں کا حرام ہونا بیان نہیں کیا گیا، لہٰذا کسی شرعی دلیل کے بغیر انہیں حرام کہنا اور اس پر شرک کے فتوے لگانا ہرگز درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ
حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی تو وہ معاف شدہ چیزوں میں سے ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ ارشاد فرمایا کہ پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو جن کی پوجا کرنا بدترین گندگی سے آلودہ ہونا ہے، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ یہاں جھوٹی بات سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ اس سے مراد اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کہنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جھوٹ اور بہتان ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دور جاہلیت میں تلبیہ میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کا ذکر ہو۔ جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر 4 احادیث۔ آیت کی مناسبت سے یہاں جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر مشتمل 4 احادیث سماعت کیجیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی ہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به۔ ترجمہ، پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے۔ حدیث نمبر 2 ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حدیث نمبر 3 ترمذی شریف کی حدیث، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث نمبر 4 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ ترجمہ، ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں سے دور رہو، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پھینک دیتی ہے۔ حنفاء للہ، ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر، یعنی اے لوگو تم ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر پڑا۔ اس آیت میں ایک انتہائی نفیس تشبیہ سے شرک کا برا انجام سمجھایا گیا ہے۔ اس تشبیہ کا خلاصہ یہ کہ جو شخص انتہائی بلندی سے زمین پر گر پڑے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر لے جاتے ہیں یا پھر ہوا اس کے اعضاء کو دور کسی وادی میں پھینک دیتی ہے، اور یہ ہلاکت کی ایک بدترین صورت ہے۔ اسی طرح جو شخص ایمان ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے، پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہے، یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں، اور یوں شرک کرنے والا اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ایمان کی اہمیت اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی عظیم چیز ہے جسے اختیار کرنے والا عزت و عظمت کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے، اور ایمان کو ترک کرنے والا اور دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرنے والا خود کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اگر یہ مرتد ہونے والا صحیح توبہ کیے بغیر اسی کفر کی حالت میں مر گیا تو اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
ترجمہ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ افسوس، فی زمانہ مسلمانوں میں ایمان کی قدر اور اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بعض مسلمان دنیا کا نفع، دنیا کی سہولت و آسائش اور دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کی خاطر اپنا ایمان ضائع کر دینے کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور چند ٹکوں کے لیے ایمان جیسی قیمتی ترین دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنے ایمان کی قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔